السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ محترم حاضرین، یہ آج کی جو گفتگو ہے یہ چوتھے پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چوتھا پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک سورہ آل عمران کا آخری حصہ اور دوسرا سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ ہے۔ چوتھے پارے کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اچھے سے اچھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب مال کو میری راہ میں خرچ نہ کرو، پسندیدہ مال کو میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ آج اگر آپ دیکھیں گے مسجدوں کے اندر چونکہ ہمیں ملتا ہے مہینہ، اندازہ ہوا ہے دنیا بھر کے پھٹے پرانے نوٹ، کوئی کٹا ہوا ہے، کوئی جلا ہوا ہے، کوئی آدھے سے اسٹیکر لگا ہوا ہے، چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ پتہ نہیں شاید کہیں باہر میں کوئی لیتے نہ ہوں تو اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں کہ چلو دے دیتے ہیں، یا ان کی نیت اللہ بہتر جانے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر کے لیے یا کہیں بھی جب صدقہ و خیرات کریں تو سب سے اچھا اور بہتر اور جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تبھی جا کر کے آپ کو پوری نیکی صدقہ و خیرات کی مل سکتی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو آپ کو پسند ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں آپ کو نیکی نہیں مل سکتی۔ بیکار چیز کی یوں ہی کوئی قدر نہیں کی جاتی ہے، انہی چیزوں کی قدر کی جاتی ہے جو پسندیدہ اور محبوب ہوں۔ اس لیے آپ کو جو پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی نیکی آپ کو مل سکے۔ دوسری چیز اس پارے کے اندر ہے حج کی فرضیت کا بیان اور خانہ کعبہ کی فضیلت کا تذکرہ۔ حج کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جس کو ہم نے استطاعت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ خانہ کعبہ تک جا سکتے ہیں تو وہ حج کرے، ان پر حج لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں خانہ کعبہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا کی تاریخ میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہوا سب سے پرانا گھر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ گھر مکہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو محبوب بندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے۔ یہ مبارک گھر ہے، وہ جگہ بھی برکت والی اور رحمت والی ہے، تو اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ تیسری چیز کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ اختلافات یاد دلائے، وہ جھگڑے اور وہ دوریاں یاد دلائی جو اسلام سے پہلے ان کے درمیان تھیں، اور اسلام کے بعد ان کا جو تصور اور ان کا جو انداز تھا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، لیکن ہم نے اسلام کی نعمت دے کر کے، قرآن اور سنت کی دولت دے کر کے تمہارے دلوں کو ایک بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی ہے۔ آج لوگ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں کہ تمام مسالک کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان قرآن اور سنت کو اپنا معمول بنا لے، سب لوگ قرآن اور حدیث پر جمع ہو جائے، تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن اور سنت پر ایک تھے تو ان کے درمیان اتحاد ہوا تھا، اختلافات ہوتے تھے لیکن دلیل آتی تھی، سب اس میں سر جھکا دیا کرتے تھے، مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ آج لوگ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر شخصیتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارے فلاں امام ہیں، ہمارے فلاں پیر ہیں، ان کی باتیں سب سے آخر ہیں۔
تو یہ لوگوں نے جب شخصیت کی طرف دعوت دینی شروع کر دی تب پھر یہ اتحاد بکھر کر کے رہ گیا. ہماری جو مسلمانوں کی جماعت تھی یہ منتشر ہو کر کے رہ گئی. اب بھی صورت یہی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر جمع ہو جائے. انشاءاللہ اتحاد صرف یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتحاد قرآن و سنت میں ہے. صحابہ کرام کی مثال ہم نے پیش کی کہ پہلے خوب لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، خاندانی جھگڑے تھے، لیکن اسلام کے آتے ہی سب ایک ہو گئے اور سب نے مل کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا. تو آج بھی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو انسان مضبوطی سے تھامے اور اس کی دعوت کو عام کرے، بجائے اس کے کہ شخصیات کے پیچھے لگ کر شخصیات کی دعوت کو عام کرے. چوتھی چیز اس صورت کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان کو دعوت و تبلیغ پر ابھارا گیا ہے. ایک تو یہ کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس فیلڈ میں خصوصی طور پر پہلے تعلیم سیکھے، پھر امت اور اپنے خاندان اور علاقے کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرے، وہاں لوگوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دے. یہ بھی کہا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ جس امت کے ماننے والے ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے آخری امت محمدیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بہترین امت، سب سے بہترین لوگ ہیں. کب؟ جب یہ لوگ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. تو ہمارے لیے افضلیت کا مقام اس وقت تک ہے جب تک ہم لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں اور برائی سے روکیں. لیکن آج ہمارے اندر یہ جذبہ بہت کم ہو چکا ہے جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی پارے کے اندر غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری کے اندر جو پیش آیا تھا، اس غزوے کی بہت سی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جب تم کمزور تھے تو تمہاری مدد کی، تمہیں فتح عطا کیا، غلبہ عطا کیا. ایسے ہی غزوہ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی. ایسے ہی غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے. تو ان غزوات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے. تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں جمعہ کے خطبے کے اندر. چھٹی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. وہ بھی ایک انسان ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. ان کا امتیازی مقام، امتیازی شان اگر کچھ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، ورنہ وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے. انسانیت اور بشر ہونے کے اعتبار سے تم سے الگ نہیں ہے. وہ بھی انسان ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان کو نبی بنایا ہے، دوسرے لوگوں کو یہ عہدہ نہیں دیا ہے. اس لیے ان کو امتیازی شان صرف نبوت کی بنیاد پر ہے. اور اگر آپ کی وفات ہو گئی یا شہادت ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، بلکہ یہ دین برحق ہے، اس پر قائم رہنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کہہ دے کہ اللہ کے رسول انتقال کر چکے ہیں ان کی گردن اڑا دوں میں. اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کچھ نہیں کہا، خاموش ہو کر کے مسجد نبوی میں جاتے ہیں، ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور یہی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ مر چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اور پھر قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ کی تلاوت. تو آپ بھی ایک انسان تھے، جس طریقے سے دیگر انسانوں کے ساتھ مسائل اور پریشانیاں لاحق ہوئیں آپ کی زندگی میں بھی لاحق ہوئیں، لیکن آپ کا امتیازی شان یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا تھا. آپ ہمارے اور آپ کے پوری کائنات والوں کے لیے آخری پیغمبر ہیں اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر اب نجات کا پورا دار و مدار ہے. 7ویں بات جو اس پارے کے اندر ہے، کامیاب کون ہے؟ ایک بڑا سوال ہماری نگاہوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی ترقی کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ ایک انسان دنیاوی اعتبار سے مالدار ہے، دولت مند ہے، بڑھ رہا ہے، دولت ان کی بڑھتی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں سب سے کامیاب انسان یہی ہے کہ تجارت بہت بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ہماری شریعت کہتی ہے کہ یہ انسان کامیاب نہیں ہے. اصل کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا میں فقیری کی زندگی گزارے، کیسے بھی گزار لے جائے، لیکن اپنے آخرت کو بنا لے. اس دنیا میں رہ کر موت کے بعد کی زندگی کی پوری تیاری کر لے،
आखिरत में कोई परेशानी ना आए, जन्नत में जाने से कोई रुकावट ना हो और आखिरत के मरहले में कोई तकलीफ़ ना हो, पूरी तैयारी इस दुनिया में रहकर कर ले, वो सबसे बड़ा अक्लमंद है। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि इंसान में से हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। और इंसानों के बारे में अल्लाह ने कहा कि जो कुछ भी इस दुनिया में करके जाएंगे उनको पूरा पूरा अल्लाह के यहाँ बदला दिया जाएगा। क़यामत के दिन जो इंसान जहन्नम से बचा लिया गया और अपने आप को जन्नत में दाखिल कर ले गया, वही इंसान कामयाब है। तो देखिए, शरीयत की निगाह में कामयाब वो है जो इन दुनिया के झमेलों से बचते बचाते अपनी ज़िंदगी को महफूज करते, शैतान के चंगुल से अपने आप को बचाते हुए इस कदर महफूज रखे कि आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाए। जिस वक्त वो जन्नत में चला गया वो कामयाब हो गया। तो शरीयत की निगाह में ये कामयाबी है। एक शायर ने बड़ी बेहतरीन बात कही है। शायर कहता है, कामयाबी गर मिली दुनिया में बस उसको मिली, कामयाबी गर मिली दुनिया में बस उसको मिली, आखिरत की ज़िंदगानी जिसकी आलीशान है। कि जो इंसान अपने आखिरत को बना ले तो दुनिया में रहकर असल कामयाब इंसान वही है। इसलिए हम और आप अपने निगाहों के सामने आखिरत का तसव्वुर रखें, मौत के बाद की ज़िंदगी को रखें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश करें कि वहाँ हमेशा रहना है। यह तो चंद साल ज़िंदगी है, गुजर जाएगी, लेकिन वहाँ हर हाल में चाहे आप पसंद करें ना पसंद करें रहना ही रहना है, कोई छुटकारा नहीं है। इसलिए अच्छे ठिकाने की वहाँ तैयारी करें। दूसरा जो हिस्सा है वो सूरतुन निसा का है। ये इस सूरत के अंदर ख़वातीन के ढेर सारे मसाइल का तज़किरा किया गया है। निसा का माना ही होता है औरतें, औरतों के मखसूस मसाइल और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले ढेर सारे तफसीली बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की हैं। ऐसे ही मुआशरती ज़िंदगी की बाबत अहम तफसीलात भी अल्लाह ने इस सूरत के अंदर रखी है। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसानों को एक माँ बाप से पैदा किया है, यानी कायनात के सारे इंसानों की असल एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन दोनों से कायनात इंसानी का ये सिलसिला शुरू होता है। इसलिए किसी का एक दूसरे पर फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है कि सब इंसान हैं, सब एक माँ बाप की औलाद हैं। फिर फ़ख्र और गुरूर किस बात का जब एक ही माँ बाप की सारी औलादें हैं। दूसरी बात जो इस सूरत के अंदर बयान की गई है, यतीमों के हुकूक़। आजकल लोग देखते हैं कि अगर किसी का भाई इंतकाल कर जाए, छोटे छोटे बच्चे हों, तो इंसान मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनकी जायदाद को, उनके घर को, उनके माल को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। और जब तक वो बड़ा होता है तब तक कागज़ी एतबार से सारी उनकी दौलत उनके चचाओं के नाम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पारे के अंदर लोगों को मना किया है कि यतीमों के माल को ना खाया जाए, उनके माल को जुल्मन हड़प ना किया जाए, उनके माल को अपने माल के साथ मिला करके खलत मलत करके उनको ख़राब माल दे करके अच्छे माल ना लिया जाए। और अगर यतीम है कोई और उनके सरपरस्त, उनके चचा वगैरह कोई भी हैं, सरपरस्तों की ये ज़िम्मेदारी है कि अमानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ उनकी माल की हिफाजत करके रखे। जब वो इस काबिल हो जाए कि वो अपनी जायदाद को संभाल सके तो कुछ लोगों को गवाह बना करके उनके माल को उनको दे दिया जाए कि ये लीजिए आपकी अमानत, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अपने माल को, अपनी जायदाद को हिफाजत के साथ रख सकते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि उनके माल के साथ ज़्यादती नहीं की जा सकती, उनके माल को हड़प नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो भी यतीम की परवरिश करते हैं वो इस बात का ख्याल रखें। बड़ी वईद है, बड़ी फटकार है शरीयत के अंदर यतीमों के माल को खाने के बारे में, इसलिए उनके माल को हड़प करने से बचें। और अगर आपके घर में, आपकी ज़िम्मेदारी में कोई यतीम है तो उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करें और उनके माल की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह इसका बदला दुनिया और आखिरत में अल्लाह के यहाँ आपको मिलेगा। इस सूरत के अंदर वरासत की तफसीलात ज़िक्र की गई है। इस्लाम से पहले वरासत में औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता था, सिर्फ बेटों को सारी जायदाद में हिस्सा मिल जाया करता था। लेकिन इस्लाम ने कहा कि ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है, और फिर औरतों के लिए भी हिस्सा मुकर्रर किया।
کہ دو اعتبار سے ان کو حصہ ملے گے، ایک تو ماں باپ کے یہاں سے بیٹی کی صورت میں، اور دوسری جب وہ سسرال جائیں گی تو وہاں بہو یا ماں کی صورت میں بھی ان کو حصہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو اعتبار سے ان کے حصے مقرر کیے اور کہا کہ مردوں کے مقابلے میں، یعنی دو عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کو حصہ ملے گا، یعنی عورتوں کے مقابلے میں مرد کو ڈبل حصہ دیا جائے گا، کیونکہ عورتوں کو دو جگہ حصہ ملتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً تمام لوگوں کا یہی ماحول ہو گیا ہے کہ بیٹیوں کو پھر حصہ نہیں دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو صرف شادی کر دی جاتی ہے، سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ کر دیا ہے۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، آپ گناہگار ہوں گے، اللہ کے یہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جائیداد میں سے بیٹوں کو تو حصہ دیا، لیکن لڑکیوں کو بھی دینا واجب اور ضروری تھا، آپ نے نہیں دیا۔ اور اس میں علماء اور عوام کی کوئی تمیز نہیں ہے، علماء بھی نہیں دے رہے ہیں، عوام بھی نہیں دے رہی ہے۔ ایک ماحول بن گیا ہے، غالباً یہ ہندوؤں سے آیا ہے کہ ان کے یہاں دان دہیج کے نام پر سب کچھ شادی کے وقت دے دیا جاتا ہے، بعد میں کچھ نہیں رہتا۔ تو وہی تاثر ہمارے مسلمانوں میں بھی غالباً آ چکا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دیا جائے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری گرفت نہ ہو سکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ اور بھی کئی تفصیلات ذکر کی ہیں کہ ماں باپ کا کیا حصہ ہے، بیٹے بیٹیوں کا کیا حصہ ہے، بہنوں کا کیا حصہ ہے، ان تفصیلات کو اللہ نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ ایسے ہی چوتھے نمبر پر اس صورت کے اندر ہے کہ انسان ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم دو خواتین سے شادی کرو یا تین سے شادی کرو یا چار سے، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر بس کرو۔ تو یہ شریعت نے انصاف کی بنیاد پر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اور آج کے حالات کا تقاضا بھی ہے۔ آج اگر حالات دیکھیں گے، جہیز اتنا بڑھ چکا ہے کہ بہت سی بچیاں اپنے گھر میں یوں ہی جوان پڑی ہوئی ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں، لیکن دہیج نہ ہونے کی بنیاد پر ان کا گھر بس نہیں رہا ہے۔ تو اگر زیادہ شادیوں کا، ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج عام کیا جائے تو یہ فتنہ اور یہ جہیز کی جو رسم ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی جو غریب اور بے سہارا عورتیں ہیں یا بیوہ خاتون ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، دوسری اور تیسری شادی کا اگر رواج ہو جائے تو یہ ان کے لیے شوہر کی صورت میں ایک سہارا مل جائے گا جو زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والا ہے۔ اور آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ تصور اور رواج ہے، بلکہ ایک شادی کو وہاں غربت شمار کیا جاتا ہے، اور شوہر کے لیے ایک عیب کی بات شمار کی جاتی ہے کہ ایک ہی بیوی سے شادی کی، تو وہاں تصور ہے۔ یہاں بھی حالات کے حساب سے ضرورت ہے کہ جو بھائی انصاف کر سکتے ہوں اپنی بیویوں کے درمیان وہ ایک سے زیادہ شادی کریں۔ اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس میں آپ کو جلنے کی یا شوکنوں سے جلن اور حسد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے شروعات ہی کہا اس بات سے کی ہے کہ دو سے شادی کرو۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو آخری طریقہ یہ ہے کہ ایک پر بس کر لو۔ اس لیے جو انصاف کر سکتے ہیں، مال و دولت اللہ نے جس کو دیا ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کریں، اور ایسے مجبور اور بے سہارا خواتین کے اس مجبوری میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے ان کا سہارا بنے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس پارے کے آخر میں جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ ان میں سے 7 نسب کے اعتبار سے ایسی عورتیں ہیں جن سے انسان شادی نہیں کر سکتا، جیسے ماں ہیں، ماں سے شادی نہیں کر سکتا، بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا، پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے خالاؤں سے شادی نہیں کر سکتا، بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا، بھتیجیوں سے اور بھانجیوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ 7 قسم کی عورتیں ہیں، اور یہی 7 قسم کی عورتیں رضاعت کے اعتبار سے ہے، یعنی کوئی بچہ ہے جن کو کسی عورت نے دودھ پلایا ہے وہ رضائی ماں ہیں، اب اس کے جتنی آل و اولاد ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سب رضاعت کے اعتبار سے ان کے لیے بھی حرام ہیں۔ اور 4 رشتے سسرالی اعتبار سے ہیں، ایک تو ساس سے شادی کرنا حرام ہے، دوسری ربائب ہیں۔ ربائب کہتے ہیں کہ کسی کی بیوی ہیں، ان کی بیوی کے جو دوسرے شوہر کی بچیاں ہیں، بیوی کی دوسرے شوہر سے جو بچیاں ہیں ان سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر بہو ہیں کہ ان سے بھی شادی کرنا ناجائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ایک شخص کا ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یعنی ایک شخص ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر ایک کا انتقال ہو جائے یا کسی وجہ سے ایک کو طلاق دے دے تو دوسری خاتون سے، دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر سارے مسائل ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن
قرآن ہمارے لیے ڈھیر سارا پیغام رکھتا ہے، اس میں ڈھیر سارے ہمارے زندگی کے مسائل ہیں جو ہم اور آپ پڑھ کر کے سمجھ کر کے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔